تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس علمی سیمینار کی صدارت فرما رہے مفکر اسلام زین الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ. شہر نشین پر تشریف فرما شیوخ اکرام، معزز مقالہ نگار و اساتذہ جامعہ، علماء ذی وقار، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حمد و ثنا کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آج اس باوقار علمی سیمینار میں مقالہ تیار کرنے اور اس کو پیش کرنے کی سعادت نصیب کی ہے. اسی طرح احقر حضرت شیخ الجامعہ حفظہ اللہ تعالی اور جامعہ نظامیہ کے ارباب مجاز کا بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اس احقر کو اس لائق سمجھا کہ اس کو جامعہ کے اس عظیم الشان علمی سیمینار میں اپنی بات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا. عزیزان گرامی، میرے مقالے کا عنوان مجوزہ اقصاء سول کوڈ اور اقلیتوں کے آئلی حقوق کا تحفظ ہے. میں نے اس مقالے کو 3 حصوں پر ترتیب دیا ہے. سب سے پہلا حصہ مقدمہ ہے، اس کے بعد 3 ذیلی مضامین ہیں اور ایک خاتمہ اور نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق حقیقی ہے، انسان کا اور ان تمام نعمتوں کا خالق ہے جس سے انسان مستفید ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا یکتا اور زبردست ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے. انسان و جنات، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، سب پر اسی کی بادشاہت ہے. ارشاد باری تعالی ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یاد رکھو کہ اللہ ہی کا کام پیدا کرنا اور حکم کرنا ہے. اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں رقم دراز ہیں فلہ الخلق والامر خلقہم وامرہم بما احب. اللہ ہی سب کو پیدا کیا اور اس کے پاس حکم ہے. اس نے سب کی تخلیق فرمائی اور ان کو وہی حکم دیا جو اس کو پسند ہے. حاکمیت اور بادشاہت کے تمام اوصاف اور اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہیں. وہی سب کچھ جاننے والا اور مخلوق کے تمام احوال سے باخبر ہے. یہی وجہ ہے کہ شرعی قوانین میں مخلوق کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں. شریعت کا نظام ایک ایسا جامع نظام حیات ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین دستور العمل ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور کسی ایماندار مرد اور عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ رسول کے احکام و قوانین کی موجودگی میں اپنی پسند کا کوئی قانون بنائے، جبکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ایک مکمل ضابطۂ حیات اور تمام شعبہ زندگی پر محیط ایک جامع قانون ہے. حاضرین اکرام، دین اسلام ایک ایسا روشن دستور ہے جس کی روشنی میں ہر مسلمان اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حل تلاش کر سکتا ہے اور اپنے ذہنی خیالات اور شب و روز کے معاملات کو اس کو تابع کر کے ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، جس کی مثال ہمیں صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی زندگی میں ملتی ہے. اسی طرح عالم اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور ایک جامع نظام حیات ہے جس کے قوانین غیر مسلموں کے ان تمام حقوق جن کا تعلق ریاست کے نظم و نسق اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو ان کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ارشاد مبارک ہے
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح غیر مسلم رعایا کو اپنے عقیدہ، مذہب، جان و مال، عصمت و عفت اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. اگر وہ ہمارے معاہدے کو قبول کر لیں تو ان کو یہ اطلاع دے دو کہ ان کے لیے وہی مراعات ہوں گی جو مسلمانوں کے لیے ہیں اور ان پر وہی چیزیں لاگو ہوں گی جو مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہیں. ہندوستان میں اسلامی قوانین. ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت میں اسلام کا قانون ملک کا قانون تھا اور اسی کے مطابق دیوانی اور فوجداری عدالتوں کا نظام چلایا جاتا تھا. لیکن غیر مسلموں کی شادیاں ان کے وراثت اور جائیداد کے متعلق مسائل کے حل کے سلسلے میں ان کو اپنے مذہبی اور روایتی قانون پر چلنے کی پوری آزادی تھی. بالفاظ دیگر ان کے لیے ان کا پرسنل لا تھا اور مسلمانوں کے لیے ان کا پرسنل لا. چونکہ ہندوستان ابتدائی سے مختلف مذاہب اور متعدد ثقافتوں اور تہذیبوں کے ماننے والوں کا مرکز رہا ہے، اس خطے کی خوبصورتی اس کی کثیر الجہت خصوصیت میں پنہا ہے، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. دستور میں ہندوستان کی اس اہم خصوصیت کا خیال رکھا گیا ہے اور ہمارے دستور میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، جس میں آئینی مسائل اور رسوم و رواج بھی شامل ہیں. چنانچہ ان کی حیثیت کو دستور میں نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ ان کا احترام بھی کیا گیا ہے. اسی لیے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 نافذ العمل ہے. ہندو میرج ایکٹ 1955 ہندوؤں پر لاگو ہے. اسی طرح ایک ایکٹ بدھسٹ، جین اور سکھوں کے لیے بھی ہے. آنند میرج ایکٹ 1909 بھی سکھوں پر لاگو ہوتا ہے. انڈین کرسچن میرج ایکٹ 1872 عیسائیوں کے لیے ہے. اسی طرح پارسی میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936 بھی ہے. ان لوگوں کا نکاح انہی کے بنائے گئے قوانین کے تحت ہوتا ہے اور ان کے مذہبی اور روایتی طور طریقوں کے مطابق ان کے یہاں شادیاں انجام پاتی ہیں. ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کی بحث نو آباد کاری دور سے جاری ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے عدالتوں کی اثر و تنظیم کی. ابتدا میں انگریز جج قانون دانوں کی مدد سے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. بعد میں رفتہ رفتہ انگریزی قوانین رائج ہوتے چلے گئے. سن 1835 میں لارڈ میکالے کی صدارت میں پہلا لا کمیشن مقرر کیا گیا. اس کمیشن نے ہندو، مسلمان اور ان کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے قانون مرتب کرنے اور ہندوستانی قوانین کی ضابطہ سازی میں یکسانیت پیدا کرنے پر زور دیا، جس کے نتیجے میں اسلامی فوجداری قانون کو ختم کر کے یکساں فوجداری قانون انڈین پینل کوڈ نافذ کیا گیا، جو آج بھی اسی نام سے رائج ہے. اس کے علاوہ انڈین ایویڈنس ایکٹ اور انڈین کانٹریکٹ ایکٹ بھی تمام ہندوستانیوں کے لیے یکساں کر دی گئے. حاضرین کرام، یکساں سول کوڈ سے مراد ایک سیکولر غیر مذہبی قانون ہے جو سبھی مذاہب اور قوموں کے لیے یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے، جیسے شادی، طلاق، فسخ نکاح، وراثت، گود لینا، حضانت اور نان نفقہ وغیرہ. اس سلسلے میں جو ضابطہ کوڈ تشکیل پائے گا اس کا اطلاق ملک کے تمام شہریوں پر ہوگا. کون مسلمان ہے، کون ہندو، کون عیسائی یا پھر کون پارسی ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. یہ قانون مکمل طور پر مذہبی روایات اور احکامات سے آزاد ہوگا، یعنی مسلمان کے نکاح کے لیے قاضی نہیں، ہندو کی شادی کے لیے آگ کے پھیرے نہیں اور عیسائیوں کی شادی کے لیے چرچ جانا ضروری نہیں. موجودہ حالات کے تناظر میں یکساں سول کوڈ کا تاریخی جائزہ لینا مناسب رہے گا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک حکومت کے ذمہ دار حضرات یکساں سول کوڈ کے متعلق ان کا انداز ذکر کیا رہا ہے. سب سے پہلے ہندو لا کمیٹی کی رپورٹ اور یکساں سول کوڈ کی سفارش. ہندوستان کی آزادی کے بعد پارلیمنٹ نے 1948 سے 1951 تک اور پھر 1951 پارلیمانی اجلاسوں میں ہندو لا کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کی. اس دوران آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے حامی خواتین ممبروں نے ہندو لا کمیٹی کی سفارشات کے بدلے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی سفارش کی. وزیر اعظم کی حمایت کے باوجود پارلیمنٹ میں ان سفارشات پر تشدید تنقید کی گئی. چنانچہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یکساں سول کوڈ کو متعارف نہیں کرایا گیا اور ہندو قوانین کی ترمیم و اصلاح کے بعد ہندو کوڈ کو متعارف کرایا گیا اور سن 1956 میں ہندو کوڈ 4 مختلف قوانین کی شکل میں نافذ کیا گیا. ہندو میرج ایکٹ، ہندو سکسیشن ایکٹ، اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ، مائنورٹی اینڈ گارڈینشپ ایکٹ.
شابانو کیس اور یکساں سول کوڈ کی بحث۔ 1985 میں شابانو کیس جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کیس کو قانونی دنیا کے ماہر مصنفہ محترمہ ضیاء مودی صاحبہ، جو ہندوستان کے سب 10 بڑے مقدمات کی فہرست انہوں نے بنائی ہے، اس میں اس کیس کو شامل کیا، اور یہ تمام لا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی اہم کتاب تصور کی جاتی ہے۔ 1985 میں شابانو کیس جو مطلقہ مسلم خاتون کے عدت گزرنے کے بعد شوہر کی طرف سے نفقے کی ادائیگی کے متعلق تھا۔ اس کیس کے ذریعے سے ہندوستانی سیاست میں یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ایک اہم اور متنازع موضوع بن کر ابھرا۔ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کی، جس میں ایک جج جسٹس وائی وی چندرچوڑ، جو موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے والد ہیں، وہ بھی اس کا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ قومی یکجہتی کے لیے حکومت یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جسٹس چندرچوڑ کے اس بیان کی بنیاد پر ہی اقلیتوں اور مسلمانوں کے پرسنل لاز موضوع بحث بنے، خاص طور پر تعدد ازواج، مطلقہ کا نفقہ اور طلاق کے مسائل وغیرہ۔ 2016 میں لا کمیشن کی رپورٹ۔ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر جون 2016 میں اس وقت سامنے آیا جب وزارت قانون و انصاف، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے متعلق تمام معاملات کی جانچ کے لیے لا کمیشن سے رپورٹ طلب کی۔ اگست 2018 میں لا کمیشن نے اپنی رپورٹ آئینی قوانین میں اصلاحات پیش کی، اور اپنی اس طویل رپورٹ میں کمیشن نے کہا A uniform civil code which is neither necessary nor desirable at this stage۔ اس قانون کا نفاذ بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ یہ قانون ناقابل قبول، ناقابل عمل اور ناپسندیدہ ثابت ہوگا، جس کے بعد حکومت نے یکساں سول کوڈ کی تجاویز کو پارلیمنٹ میں پیش کیے بغیر واپس لے لیا، اور حال ہی 9 دسمبر 2022 کو راجیہ سبھا میں یکساں سول کوڈ کا خانگی بل کروڑی لال مینا بی جے پی ایم پی نے پیش کیا، جو ابھی زیر بحث ہے۔ آرٹیکل 44 اور بنیادی حقوق۔ دستور ہند میں جہاں ایک طرف پرسنل لا کی حفاظت کو بنیادی حقوق میں رکھا گیا ہے، تو دوسری طرف ریاست کے رہنما اصول کے تحت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کی گئی ہے۔ کیا ان دونوں کا نفاذ بیک وقت ممکن ہو سکتا ہے، یا ان دونوں دفعات کا اگر بظاہر تصادم ہوتا ہے تو اس صورت میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی اور کس بنیاد پر؟ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے ملک کی جو تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کا واحد منشا دراصل اکثریتی ذہن اور ان کی تہذیب کو اقلیتوں پر مسلط کرنا ہے۔ اس سوچ اور ذہنیت کے حامل لوگ دستور ہند کے آرٹیکل 44 کی آڑ میں اپنی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، وقت کی قلت کی وجہ سے انگریزی اقتباسات کے صرف ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، طباعت کے بعد اس کا اصل اور ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 44 کے مطابق ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کا قانون ہو۔ آرٹیکل 44 دستور ہند کے چوتھے حصے میں شامل ہے، جو ریاست کے لیے رہنما اصول ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی پر مشتمل ہے۔ دستور ہند کا چوتھا حصہ ریاست کے لیے مناسب حکمرانی کے مقاصد و اہداف کا تعین کرتا ہے۔ دستور سازی میں جب آرٹیکل 44 کے متعلق غور ہو رہا تھا، اس وقت مسلم ممبران نے اس آرٹیکل میں اضافہ یا ترمیم کا مطالبہ کیا تھا اور متعدد ترمیمات پیش کی تھی، جن میں محمد اسماعیل صاحب مدراس، جناب نذیر الدین صاحب، جناب محبوب علی بیگ صاحب کے آرٹیکل 44 کے متعلق ترمیمات تھیں۔ ان ترمیمات پر اس وقت کافی بحث و مباحثہ ہوا، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے، جو اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ یکساں سول کوڈ ان پر زبردستی مسلط 4 کے شکل میں موجود ہے۔ دستور ہند کے رہنما اصول یقیناً قانون سازوں کے لیے علاقہ اور ایک منہج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان خاکوں میں رنگ بھرا ہے اور چاہے نہ چاہے اس منہج پر عمل کرایا جائے، جبکہ دستور ہند کے رہنما اصول میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے علاوہ اور چیزوں کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، جس کی ایک مثال آرٹیکل 47 میں ملتی ہے، جس میں شراب اور منشیات پر پابندی کے لیے رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ لیکن ملک کی اکثر ریاستیں ایسی ہیں جہاں اس آرٹیکل کا نفاذ نہیں ہو سکا ہے۔ دستور ہند کے اس رہنما اصول کو نافذ کرنا تو دور، تمام ریاستیں اس بات پر بات کرنے سے بھی گریز کرتی ہیں۔ جبکہ یکساں سول کوڈ ابتدائی سے متنازع رہا ہے، تمام اقلیتیں اس کے خلاف اپنے عدم اتفاق سے حکومتوں کو واقف کرواتے رہے ہیں، لیکن انتخابی فائدے کے حصول کی امید میں اسے نافذ کرنے پر اصرار کیا جاتا رہا ہے۔ رہنما اصول جن بنیادی حقوق سے بظاہر متصادم آتے ہیں، ان میں دستور ہند آرٹیکل 25 ہے، جس میں مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے۔ آرٹیکل 25 میں کہا گیا ہے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ اور اس حصے کی یعنی پارٹ 3 کے دیگر توضیحات کے تمام
اس کے توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 25 دستور کے تیسرے حصے میں شامل ہے اور اس کا تعلق بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس سے ہے۔ ماہرین قانون اور عدلیہ کا یہی رجحان ہے کہ دستور میں بیان کردہ بنیادی حقوق کے دفعات ایک مکمل قانون ہے اور بنسبت رہنما اصول کے زیادہ اہم اور مضبوط ہیں، لہذا آرٹیکل 44 کو نافذ کر کے مذہبی آزادی کا حق سلب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجزیہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں بھی واضح کیا ہے۔ رہنما اصول اور بنیادی حقوق میں ٹکراؤ کی صورت میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی اور سابق میں عدلیہ کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اس کے بارے میں متعدد کیسز ہیں، جن میں سے ہم یہاں دو اہم کیسوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 1959 میں حکومت ہند نے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ کیس سپریم کورٹ میں فائل کیا گیا تھا، حکومت ہند نے میڈیکل کالجز کے تعلق سے ان میں داخلوں کے لیے مذہبی بنیادوں پر تحفظات ریزرویشن کا اعلان کیا، جن میں برہمن، غیر برہمن، ہندوؤں کے پچھڑے طبقات، ہریجن، اینگلو انڈین، عیسائی اور مسلمان شامل تھے۔ سپریم کورٹ میں اس اعلامیہ کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اعلامیہ اور تحفظات بنیادی آرٹیکل 29 کلاس 2 کے مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت نے اس کے جواب میں اپنا بیان داخل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اعلامیہ رہنما اصول آرٹیکل 46 کے تحت کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے اس جواب کو خارج کرتے ہوئے کہا، یقیناً دستور ہند کے رہنما اصول آرٹیکل 46 کا نفاذ واضح طور پر عدلیہ کو حاصل نہیں، لیکن رہنما اصول ان بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کر سکتے جو دستور کے تیسرے حصے میں موجود ہیں۔ جسٹس ایس آر داس نے مزید اس فیصلے میں کہا کہ بنیادی حقوق بہت اہم ہے اور کسی بھی آرڈر، قانون، حکم نامے کے ذریعے یا کسی بھی اعلامیہ کے ذریعے ان کی اہمیت نہیں گھٹائی جا سکتی۔ رہنما اصول بنیادی حقوق کے تابع ہیں، لہذا آرٹیکل 25 کے پیش نظر کسی ایسے قانون کے نفاذ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی فرقے یا عقیدت یا مذہبی آزادی سلب ہوتی ہو یا اسے اس کے مذہب کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو دین میں صریح مداخلت ہوگی اور آرٹیکل 25 کا کوئی مطلب باقی نہیں رہے گا۔ مجوزہ یکساں سول کوڈ کے امکانی خط و خال، یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ حالیہ عرصے میں مرکزی حکومت نے 22ویں لا کمیشن کی تشکیل دی۔ ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج جسٹس ریتو راج اوستھی کو چیئرمین اور دیگر ارکان کا بھی تقرر کیا گیا۔ مزید یہ کہ یکساں سول کوڈ کے ڈرافٹ کی ذمہ داری بھی اسی کمیشن کے سپرد کی ہے۔ دوسری جانب اتراکھنڈ ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جس نے یکساں سول کوڈ کو ڈرافٹ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اسی طرح حکومت گجرات نے اپنے انتخابی منشور میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا وعدہ کیا ہے اور اس ضمن میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی ہے۔ یکساں سول کوڈ بنانے میں اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا دائرہ کار صرف ایک سے زائد شادی کی ممانعت تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے دائرے میں شادی، خلا، فسخ اور وراثت جیسے تمام امور آ جائیں گے۔ اس ضمن میں جس قانون کی ضابطہ سازی ہوگی اس کا نفاذ تمام شہریوں پر ہوگا اور یہ قانون سازی تمام مذہبی قیود سے آزاد ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے یا پھر کون پارسی ہے۔ یکساں سول کوڈ کس قسم کے ضوابط پر مشتمل ہوگا، اس کا جواب اگرچہ کہ اسی وقت ملے گا جب یکساں سول کوڈ بنانے کی نوبت آئے گی، لیکن سر دست یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوڈ جن خطوط پر تشکیل پائے گا وہ نامعلوم یا غیر متعین نہیں ہے، کیونکہ اس کی تشکیل کثرت رائے کی بنا پر ہوگی۔ جیسا کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا طریقہ کار ہے، اسی طرح عملاً اکثریت ہی اس کی تشکیل کرے گا اور اکثریت کے ذہن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کن خطوط پر سوچتا ہے۔ ضابطہ دیوانی سول کوڈیفیکیشن کو ملک بھر میں یکساں بنانے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہندوؤں کا نمبر آتا ہے۔ 1950 کے دہائی میں 4 مختلف قوانین کے ذریعے ہندو قوانین میں ترمیم و اصلاحات کے بعد ہندو کوڈ نافذ کیا گیا، جس میں تعدد ازواج کی ممانعت، طلاق کا اختیار عدالت کو دیا گیا اور وراثت میں لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر کیا گیا۔ ان قوانین میں اکثریت کا ذہن کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندو کوڈ کے آئینے میں یکساں سول کوڈ کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت ہندو کوڈ کی نئی شکل دی جا رہی تھی تب اس وقت کے مرکزی وزیر قانون ہری ونائک بھاسکر نے ریڈیو پر نشر کی گئی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم نے دستور ہند کے نفاذ کے بعد اسپیشل میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ پاس کیے ہیں۔ اب ہندو قانون وراثت کا مسودہ پارلیمنٹ میں زیر غور ہے۔ یہ سب ضابطۂ دیوانی کو یکساں بنانے کے اقدامات ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندو قوانین میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ مستقبل قریب میں ہندوستان کی تمام آبادی پر نافذ کی جائے گی۔ اگر ہم ایسا قانون بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں
جو ہماری 85% آبادی کے لیے ہو تو باقی آبادی پر اسے نافذ کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس قانون سے پورے ملک میں یکسانیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح 1972 میں متبنہ بل کو پیش کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں وزیر قانون HR گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ مسودہ قانون یکساں سول کوڈ کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کامیاب نمائندگی پر اس بل کو بعد میں واپس لے لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں یہ کہا تھا کہ جب ہندو قوانین و ضابطہ سازی کے لیے اتنا زیادہ کام کیا گیا ہے اور مختلف قوانین کے ذریعے ہندوؤں کے مختلف مکاتب فکر اور روایات پر مبنی قانون کو یکساں کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 80% سے زائد شہریوں کو کوڈیفائڈ پرسنل لا کے تحت لایا جا چکا ہے، لہٰذا اب ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے سے رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مختلف وزراء اور قانون داں حضرات کے بیانات اکثریت کی ذہنیت اور حکومت کی پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ یکساں سول کوڈ بناتے وقت حکومت اس سے بالکل مختلف فیصلے کرے گی۔ جزئیات اور تفصیلات میں کچھ فرق ہو جائے، لیکن دستور کے رہنما اصول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت یکساں سول کوڈ کے تعلق سے اصولی فیصلے وہی کرے گی جو ہندو کوڈ کی شکل میں موجود ہے۔ بالفاظ دیگر ہندو کوڈ کو قدر ترمیم دے کر یکساں سول کوڈ کی حیثیت دی جائے گی۔ جب ہندو ایکٹ ہی یکساں سول کوڈ کا امکانی قانون ہو سکتا ہے اور یہ چیلنج ایک نوشتہ دیوار کے طور پر ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قانون میں نکاح، طلاق، خلا، وراثت اور دیگر معاملوں کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے، اور کس طرح ہم ہماری روایات کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندو میرج ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی بہر صورت نہیں کی جا سکتی۔ مزید یہ کہ سیکشن 13B کے تحت طلاق کے لیے شوہر اور بیوی فریقین کو کورٹ سے رجوع ہونا ہوگا، جس کے نتیجے میں کورٹ سے طلاق لینے کے لیے شوہر اپنی بیوی پر اور بیوی اپنے شوہر پر گھنونے الزام لگا کر اپنے حق میں فیصلہ حاصل کریں گے۔ خلا کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ ہندو سکسیشن ایکٹ کے مطابق وراثت کے معاملے میں بالکل یکسانیت رہے گی۔ بیٹا باپ کی زندگی میں اپنا حصہ طلب کرے گا، باپ کی جائیداد میں بیٹے کو اسی قدر حصہ ملے گا جتنا بیٹی کو اور ماں کو ملے گا۔ اسی طرح انڈین سکسیشن ایکٹ اور اسپیشل میرج ایکٹ کے آئینے میں بھی یکساں سول کوڈ کا آئینہ دیکھا جا سکتا ہے۔ انڈین سکسیشن ایکٹ کے سیکشن 59 کے تحت وصیت پر کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی شخص اپنی پوری جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ اولاد کے درمیان حصے برابر تقسیم ہوں گے اور اولاد کی موجودگی میں والدین وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت کوئی بھی مرد عورت شادی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ قانوناً شادی کی عمر تک پہنچ جائیں۔ اس ایکٹ کے تحت بھی دوسری شادی کرنا جرم ہے، جس کی سزا 7 سال ہے۔ طلاق کا اختیار صرف عدالت کو ہے۔ اگر مرد اور عورت تفریق چاہتے ہیں تب بھی انہیں عدالت سے رجوع ہونا ہوگا، اور سب سے اہم یہ کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں کی گئی شادی میں طلاق کی کوئی بھی عرضی شادی کے بعد 1 سال گزرنے سے پہلے عدالت میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ یکساں سول کوڈ کے خطرات اور لائحہ عمل۔ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کا صاف مطلب ہے کہ اس ملک میں کسی بھی اقلیت، قبیلہ اور رسم و رواج کی پابند لوگوں کو اپنے مذہبی احکامات و روایات کے خلاف نکاح، طلاق جیسے معاملات کو انجام دینا ہوگا۔ نئے قانون کوڈ کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس کے نفاذ کے بعد ایک مسلمان کو آئینی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ہر مذہب کے ماننے والے کے تہذیبی امتیازات ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق پرسنل لاز سے ہوتا ہے، اور بعض مذہب کے یہ امتیازات مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسم و رواج اور جغرافیائی حالات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان تمام اقلیتوں اور قبائل کو ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدیں اور رسم رواج کی روایتیں مٹ جائیں گی۔ حالیہ عرصے میں یکساں سول کوڈ پر سیاسی سطح پر ماحول پھر سے گرم ہو گیا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو قومی یکجہتی، اتحاد جیسے حسین اور پرفریب نعروں کے زیر ہلاہل کے نام سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ملک ایک قانون، ون نیشن ون لا کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، جبکہ اتحاد ملت اور قوم کی ترقی کی سب سے پہلی سیڑھی تعلیم ہے۔ آرٹیکل 45 رہنما اصول کے مطابق حکومت اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ 14 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ مزید ملک کو ایک متحد اور پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسکیم اور اسکینڈل میں ملوث نہ ہو، سیاسی خود غرضیوں سے بالا تر ہو کر ملک کی جمہوری ڈھانچے کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی کوشش کرے۔ انتخابی مفادات کے لیے ایک گروہ کے اندر دوسرے گروہ کے خلاف نفرت اور خوف کے جذبات نہ پیدا کیے جائیں۔ ملک میں قومی یکجہتی یکساں سول کوڈ جیسے ظاہری کارروائیوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ کو تعمیری رخ دینے سے آئے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اقلیتوں کو دیے گئے شخصی قوانین قومی یکجہتی اور اتحاد کو کسی بھی طرح متاثر نہیں کرتے ہیں، جبکہ یکساں سول کوڈ
قومی یکجہتی کا نہیں بلکہ انتشار کا سبب بنے گا۔ دستور ہند کے مطابق ہندوستان میں قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ اس ملک کے تمام شہری اپنے مذہبی، سماجی اور تہذیبی انفرادیت کو محفوظ سمجھیں، اور قانون سازی کا یہ طریقہ ملک میں اتحاد یکجہتی کی فضا پیدا کرنے میں معاون ہوگا۔ لیکن اگر یہی اقلیتیں اپنے انفراد کو مٹتا ہوا محسوس کریں گی تو ان میں رد عمل ہوگا اور وہ ایسے قوانین کے خلاف آواز اٹھائیں گی جس کی وجہ سے قومی اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ مذہبی رہنماؤں کا اس معاملے میں سب سے اہم رول یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ شرعی قوانین کا کہاں تک صحیح طور سے انطباق ہو رہا ہے، بالخصوص عورتوں کو جس صورتحال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس کے پیش نظر طلاق، خلا وغیرہ کے مسائل پر غور کیا جائے اور ایسی تدابیر کی نشاندہی کی جائے جس سے ان مشکلات کا عدالت سے باہر حل نکالا جا سکے۔ مجوزہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد میراث کے مسائل بھی بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ اگر کسی صورت یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو تقسیم میراث کے مقدمات دائر کیے جائیں گے اور یکساں سول کوڈ کے ذریعے ان کی یکسوئی کی جائے گی۔ لہٰذا ایسی صورتحال پیش آئے اس سے پہلے مسلم قوم کو شریعت کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل کرنے پر زور دیا جائے اور اپنے کسی بھی نزاعی مسئلے کو اپنے بڑوں، اہل علم ورا کی نگرانی میں حل کرنے کی طرف راغب کروایا جائے۔ اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنے اتحاد کے ذریعے حکومت سے مؤثر نمائندگی کریں اور جمہوری طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان اشعار پر میں اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ستانے کے لیے، یہ ہوا کرے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔